اور مشفق ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کی تبرکات کا۔ اسلامی بھائیوں، اگر سیرت اچھی نہ ہو تو اچھی صورت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری زبان سے اچھے کلمات ادا کرے تو فائدہ، اور بس زبانی کرے تو ہمارے لیے ہلاکت حیض کا باعث بن سکتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے اچھے برے الفاظ ہمارے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نے حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں فوراً کچھ نکلے ہوئے الفاظ کو رشتے لکھ لیتے ہیں، خواہ وہ الفاظ اچھے ہوئے یا برے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر انسان میں باجمعیت کی حد تک پیدا ہو جائے تو کیا اس کی زبان سے کسی کی ہم تلفی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سورہ مومنون میں انسان کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں موڑ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بنیادی صفات میں سے ایک لایانی باتوں سے بچنا بھی ہے، خواہ زبان کے ذریعے ہو یا ہاتھوں کے ذریعہ۔ اب دنیا میں زبان کا غلط استعمال سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور توبہ و تلافی کی نوبت بھی نہیں آتی کہ موت آ جاتی ہے۔ لیجئے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک واقعہ سنیں اور اپنا جائزہ لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول مفلس سے شخص ہے جس کے پاس درہم معلومات نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، دنیا میں ہمیں نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ ایسے مظلومین بارگاہ الہی میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کی نیکیاں ان پہ تقسیم کرتی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی ذمے ابھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے۔ تو مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، یہ اس کے عمل کا رجسٹر نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اب سوائے جہنم کا ادھر بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی زبان کی تباہکاریوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔